ظاہری مصیبتوں میں تمہاری مدد کرنے والا، تمہیں بچانے والا۔ تضرعا وخفیۃ، تم پکارتے ہو اسے دل میں اور گڑ گڑا کر، لئن انجانا من ہذہ، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس وبا سے، اس طوفان سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ کے سوا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں، اور وہی تمہاری پریشانیوں اور بے چینیوں کو دور کرنے والا ہے۔ لیکن جب تم کو نجات مل جاتی ہے، کنارے پہ آ جاتے ہو، مصیبت ٹل جاتی ہے، تو تم پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اور یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کے قدرت کاملہ کا کہ ہر انسان کو ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے نجات دینے پر اس کو پوری قدرت ہے۔ ہر قسم کی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسری چیزوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اللہ کا ذکر نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا قرآن میں کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں شفا ملی۔ بے شک علاج اس نے کیا، شفا میرے اللہ نے دی۔ کفار مکہ بھی ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتے رہے، دیوتاؤں کو مانتے رہے، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آتی، جب کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے تو وہ صرف اللہ کو ہی پکارتے اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے۔ ان کا یہ طرز عمل کتنا ہی بڑا جرم ہے، مگر مصیبت پڑنے کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے۔ اور ہم مسلمان، ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، توکلت علی اللہ، توکل بھی کرتے ہیں، بھروسہ بھی کرتے ہیں، پکارتے بھی ہیں، لیکن ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ خالص اللہ پر عقیدہ نہیں، توکل نہیں رکھتے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو مصیبت میں، مصیبت میں مجھے پکارو۔ وقال ربکم ادعونی اجیب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ جب میرا رب وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری مصیبتیں ٹالتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، پھر ہم دوسرے ذرائع کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم ہر بیماری میں ڈاکٹروں دواؤں کو آگے رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے ہی آرام آئے گا، وہی علاج کرے گا۔ اللہ کے حکم سے یہ نہیں کبھی کہتے کہ اللہ کی مدد سے اللہ شفا دے گا۔ اللہ اس کے ہاتھ میں شفا پیدا کر دیتا ہے جس پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، اور ہوتا اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی شافی نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اللہ کہتا کل داء دواء، میں نے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے، لیکن ہمارا توکل نہیں ہوتا۔ ہر طوفان اور ہر سیلاب کے وقت اللہ سے مدد نہیں مانگتے، دوسرے مادی سامان کو اپنا کارساز سمجھتے اور اسی میں گم ہو جاتے، مالک کائنات کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ قرآن کریم نے بار بار واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ دنیا کے مصائب اور حوادث، حادثات
انسانوں کے اعمال بد کے نتائج ہیں۔ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، ہمارے بد اعمال جو ہوتے ہیں، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ ان کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ واضح طور پر کہتا ہے انسانوں کے اعمال بد کے نتائج اور آخرت کی سزا کا ہلکا سا نمونہ ہوتے ہیں۔ ہلکی سے سزا انہیں دنیا میں ملتی ہے، اور جو وہ بڑے گناہ کرتے ہیں ان کی سزا تو آخرت میں ملے گی۔ یہ تو ایک نمونہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی ہمیں یہ سزا ملے۔ ایک معمولی سی بات بتاؤں میں اپنے بارے میں ہی۔ ایک میں نے مکینک کو بلایا کہ میرے فریج کی لائٹ بند ہے، ایک مثال دے رہی ہوں اپنی زندگی سے۔ تو وہ آیا، بلب اس کا جو تھا، اس کی تار جو تھی وہ ہل گئی تھی اور وہ بلب نہیں جلتا تھا فریج کا۔ وہ اس لڑکے سے میں نے کہا کہ اس کا بلب نہیں جلتا، ذرا یہ ٹھیک کر دو، دیکھ لو۔ کہتا اچھا ماں جی مجھے پانی پلا دے۔ میں پانی لینے گئی، بعد میں آئی تو بلب جل رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ ہاں کہتا میں نے اس میں پرزہ ڈالا ہے۔ میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہتا 500 روپیہ۔ صرف وہ تار کا جوڑ لگانے سے۔ اس کا جھوٹ، اس کا فراڈ، اس کا دھوکہ، ناجائز کمائی، حلال کمائی کو اس نے ناجائز بنا دیا، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے۔ اب مجھے تو نہیں پتا، میں نے کہا پرزہ تم نے کس وقت ڈالا؟ کہتا جب آپ پانی لینے گئی تھی میں نے اس میں پرزہ ڈالا ہے 500 روپے کا۔ بتائیں پھر اللہ ہمیں سزا دے گا نا؟ اسی وقت بیٹھے بیٹھے اسے فون آ گیا گھر سے کہ چھوٹے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آئیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا۔ میں نے تو اسے 500 دے دیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور آگے گیا تو اس کا 1000 روپیہ لگ گیا ڈاکٹر کے پاس۔ تو یہ سزا کس کی ملی؟ اس کی بے ایمانی کی، اس کے دھوکے کی، ناجائز کمائی کی۔ اگر وہ حلال کھاتا تو اللہ تعالیٰ یہ اسے نقصان نہ دیتا۔ یہ میں اپنی بات بتا رہی ہوں، اور اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے بد اعمال ہوتے ہیں انہی کی سزا میں ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ ایک میں اپنی زندگی سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ ہوا، قرآن کا بیان ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگی سے بھی حوالہ دے سکتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ گزرتی ہے۔ میرا گرائنڈر خراب ہو گیا، میں لے کے گئی مکینک کی دکان پہ، لڑکا کھڑا تھا، میں نے کہا یہ اس کی موٹر نہیں چلتا نہیں ہے، یہ اسے دیکھو ذرا۔ اس نے پتہ نہیں کیا ٹھیک کیا، تھوڑی دیر میں اس نے ٹھیک کر دیا، بٹن دبایا وہ چلنے لگ گیا، جام ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہتا جی 30 روپے۔ میرے دل نے کہا کہ یہ اپنے حلال کی حق کی کمائی مانگ رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی نیکی کا اجر، اس کی سچائی کا اجر، اس کی نیک نیتی کا اجر۔ میں نے اسے 100 روپیہ دیا۔ کہتا اماں جی 30 روپے بن دے۔ میں کہ نہیں بچے، یہ باقی پیسے تیرا انعام ہے سچ بولنے کا، کہ تو نے جتنی محنت کی اتنے ہی پیسے مانگے، اس کی طرح نہیں کیا کہ تار جوڑ کے جھوٹ بول دیا کہ میں نے پرزہ ڈالا ہے اور 500 روپیہ دے دے۔ اور اس کے نیک عمل کا پھل اللہ نے اسے اسی وقت دے دیا کہ جو اسے زیادہ پیسے ملے اس کی نیکی کا پھل تھا، اس کی سچائی کا، اس کی ایمانداری کا۔ اگر ہم ایمانداری سے حلال روزی کمائیں اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔
अगर हम धोखे से, फ्रॉड से, झूठ बोलकर, झूठी कस्में खाकर, आजकल दुकानदार जो हैं चंद सिक्कों के लिए ईमान बेच देते हैं, झूठी कस्में खाते हैं माल बेचने के लिए, तो क्या वो रिज़्क हलाल है? क्या जो हराम माल खाएंगे पेट में, क्या उनकी इबादत कबूल होगी? नहीं होगी, और उससे कई गुना ज़्यादा उनका निकल जाएगा। तो अल्लाह क्या कहता है कि दुनिया के मसाइब और हवादस इंसानों के अमाले बद के नताइज हैं, और आखिरत की सज़ा का हल्का सा नमूना है। दुनिया में हमें जो सज़ा मिलती है ये हल्का सा नमूना है, बड़ा अज़ाब तो, बड़ी सज़ा तो क़यामत के दिन मिलेगी। ऐ इंसान, तू क्यों गाफिल है? अल्लाह इसलिए मुसीबतें नाज़िल करता है कि इंसान होश में आ जाए, ईमानदारी से काम करे, हलाल रिज़्क खाए। अगर पेट में हराम रिज़्क है, अगर 100 रुपये में 1 रुपया भी दूसरा नाजायज़ मिल गया हराम का, तो सारी कमाई हराम होगी। और वही हराम का माल जब आपकी औलाद खाएगी, वो भी हराम के काम करेंगे। चोरी है, डाका है, शराब है, जुआ है, हर बुरे काम में वो मुलव्वस हो जाएंगे, क्योंकि उनकी परवरिश ही हराम के माल पे हो रही है। अल्लाह कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है। क्या हम झूठ नहीं बोलते? कोई चीज़ लेने जाओ, दुकानदार 100 कस्में खाएगा, झूठ बोलेगा अपना माल बेचने के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच देगा। क्या उसका वो माल, वो कमाया हुआ कमाई उसकी हलाल होगी जिस पर उसने झूठी कस्में खाई? अल्लाह ने लानत भेज दी। जब वो हम नजायज़ हराम माल खाएंगे, नमाज के लिए खड़े होंगे, तो क्या हमारी नमाज कबूल होगी? हमारी इबादत कबूल होगी? हमारी औलाद नेक होगी? नहीं। तो ये सारा हमारे आमाल का ही नतीजा है। आज के दौर में देखें, बड़े बड़े बुजुर्ग नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, लेकिन काम क्या करते हैं? नाजायज़ कारोबार। ये लोग तो सूद लेते हैं, कहते हैं ये हमारा कारोबार है। जैसे लोग थोड़े पैसों से चीज़ खरीद के ज़्यादा पैसों में, वो भी तो हलाल है तिजारत। तो ये भी हमारी तिजारत है, हम पैसा दे के उन्हें उनसे ज़्यादा पैसा लेते हैं, मुनाफा लेते हैं। तो सूद को वो हराम नहीं समझ जिनका कारोबार है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो नाजायज़ काम करते हैं, बदकिरदारी करते हैं, बदअमादी करते हैं, उनको हम थोड़ी सी सज़ा दुनिया में देते हैं। वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ने ये आयत फरमाई, यानी हम लोगों को थोड़ा सा अज़ाब दुनिया में चखा देते हैं कि इन्हें होश आ जाए, ये गुनाहों को छोड़ दें, ये बददियानती छोड़ दें, धोखाधड़ी छोड़ दें, आखिरत के बड़े अज़ाब से पहले, ताकि वो अपनी गफलत और बुराइयों से बाज आ जाएं। लेकिन बाज नहीं आते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि किसी इंसान को जो किसी लकड़ी से ज़रा सी खराश भी लगती है ना, या कहीं पाँव मुड़ जाता है,
तो ये सब किसी गुनाह का असर है, उसकी तकलीफ उसे मिलती है। जो कोई छोटा सा गुनाह, उसका कोई झूठ बोल दिया, किसी जाती हुई औरत को बुरी नज़र से देख लिया, वो भी गुनाह है। उसके दिल से तो बद्दुआ निकलेगी और वो बद्दुआ अर्श पे पहुंच जाएगी और उसकी सज़ा उस बंदे को मिलेगी। उसने थोड़े से गुनाह के लिए नाजायज अमल किया, बुरी नज़र से देखा, तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त उसे किसी में सज़ा में मुब्तला कर दिया। सब गुनाहों के आसार हैं। जो लोग गुनाहों से मासूम हैं या महफूज हैं, उनके इमराज, उन पर भी बीमारी आती है, लेकिन उनकी बीमारी जो होती है, उनके सब्र का इस्तक़लाल की आज़माइश होती है और उससे उनके जन्नत के दर्जात बढ़ जाते हैं। और जो गुनाहगार और मुजरिम होते हैं, वो उनकी बदकिरदारी, बदअमली की वजह से उनके लिए अजाब होता है। नेक लोगों पर भी बीमारी आती है, लेकिन उनके उतने ही दर्जात बढ़ते हैं।